آپ کو معلوم ہے کہ آج یہاں ایک بہت ہی اہم بیٹھک ہے اور جس بیٹھک کا مقصد پاکستان کی عوام کو ان نالائق نااہل چور ٹولے جس نے پاکستان میں لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ آج میں دیکھ رہی تھی کہ ہر اطراف سے چاہے وہ ملک پر مسلط وزیر اعظم ہو یا کرائے کے ترجمان ہو، ہر اطراف سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ پچھلے ایک ہفتے سے جب سے تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی مشاورت شروع ہوئی ہے، صبح دوپہر شام عمران خان صاحب اور کرائے کے ترجمانوں کی صرف رونا اور چیخیں سنائی دے رہی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم گھبرائے ہوئے نہیں ہیں، ہم خوف زدہ نہیں ہیں۔ اگر خوف زدہ نہیں ہیں، گھبرائے ہوئے نہیں ہیں تو 22 کروڑ عوام کا سوچیں، ان کی کوئی آٹا چینی بجلی گیس دوائی سستا کرنے کا سوچیں۔ صبح دوپہر شام نواز شریف شہباز شریف اپوزیشن پی ڈی ایم کے علاوہ کوئی گردان نہیں ہے۔ اور میں یہ بتانا چاہتی ہوں پاکستان کی عوام کو کہ پچھلی 18 فروری کو جو پاکستان کی عوام کو غلام بنانے اور میڈیا کو غلام بنانے ایک ڈرکونین امینڈمنٹس کی گئی پیکا لاء کے اندر، جس میں سزا کی تعریف کے جرم کی تعریف کے بغیر 5 سال قید، فوجداری مقدمہ، نان بیلیبل وارنٹ، میجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، کہ جو ان نالائقوں پہ نااہلوں پہ تنقید کرے گا ان لوٹ مار چور ٹولے کے اوپر، اس کو 5 سال بغیر اجازت کے بغیر ٹرائل کے ایف آئی اے یا پولیس گرفتار کر لے گی۔ آزاد عدلیہ کو تابع بنانے کی کوشش کی گئی کہ عدلیہ لاء منسٹری کو رپورٹ بھیجے گی، تو اس کو جو کہ ایسا ڈرکونین کالا قانون جو پاکستان کے آئین اور انسانی حقوق کے متصادم ہے، اس کو پاکستان مسلم لیگ نون نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو میڈیا کی ہے، پارلیمان بھی مسترد کرتی ہے، اس کو میڈیا بھی مسترد کرتا ہے، اس کو 22 کروڑ عوام بھی مسترد کرتی ہے۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب نے اعظم نذیر تارڑ سینیٹر اور میری یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ ہم اس کے پٹیشنر ہوں گے۔ یہ کالا قانون آج میں کرائے کے ترجمان جو وزیر اطلاعات ہیں ان کی گفتگو سن رہی تھی، پہلے کنٹینر پر کھڑے ہو کر ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے آپ نے اپنی گندی سیاست کی، آپ نے اپنے سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا، نیب کا قانون اور ایف آئی اے کا قانون استعمال کر کے، اور اب ایک اس کالے قانون کے تحت آپ زبان بندی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، 22 کروڑ عوام کو ذہنی غلام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کی زبان بندی کر رہے ہیں۔ اور اگر تم دوسروں کو گالی دو، تم دوسروں پہ بہتان لگاؤ، تم دوسروں کی حد تک کرو، تم دوسروں کی تضحیق کرو، تو 5 سال حکومت اور ہم تم پر تنقید کریں، تمہاری نالائکی نااہلی چوری اور کرپشن پہ تنقید کریں۔ 22 کروڑ عوام آج مہنگائی کی سزا بھگت رہی ہے تمہاری وجہ سے، لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، تم ملک کو لوٹ رہے ہو دونوں ہاتھوں سے، دائیں اور بائیں مافیا اور کارٹلز بٹھا کر۔ اگر ہم تم پہ تنقید کریں تو 5 سال سزا۔ آج ٹویٹ کر کے ان کے ترجمان کہتے ہیں کہ حد تک تضحیق اور بہتان اسلام میں بڑا واضح سزا ہے، اور اس لیے یہ قانون لایا جا رہا ہے۔ پہلے ریاست مدینہ کا نام استعمال کر کے اپنے سیاسی مخالفین کو، بے گناہوں کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالو، اس کی سزا بھی قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے، اس کی سزا بھی اسلام بڑی واضح طور پر بتاتا ہے۔ لوگوں کو اٹھا کر ان کی پسلیاں توڑو، صحافیوں پر تشدد کرو، ان کو دن دہاڑے گولی مارو، ان سیاسی مخالفین کی بیٹیوں کو، بے گناہوں کو ان کے سامنے ہتھ کڑیاں لگاؤ، اس کی بھی اسلام اور جو قرآن شریف ہے بڑی واضح سزا بتاتا ہے۔ اور تم کس منہ سے حد تک کی بات کرتے ہو؟
किस मुंह से बहतान की बात करते हो, किस मुंह से तज़हीक की बात करते हो? तुम्हें इनके मतलब पता है? तुमने अपनी पूरी सियासत अपने सियासी मुखालफीन पर हद तक बहतान बाजी और उनकी तज़हीक के ऊपर चमकाई है। और इस्लाम का सहारा लेकर, इस्लाम का नाम लेकर, कुरानी आयतों को कोट करके तुम्हारी जुर्रत, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम बताओगे बहतान क्या होता है और तज़हीक क्या होती है? और उसके बाद जब बात करो गाली दो, जब बात करते हो बहतान लगाते हो, जब बात करते हो हद तक करते हो, जब बात करते हो लोगों की तज़हीक करते हो, लोगों की बेटियों की तज़हीक करते हो। पीका लॉ अगर किसी के ऊपर अमल दरामद होना चाहिए, सबसे पहले इमरान खान साहब के ऊपर होना चाहिए, जो हर रोज आज तक खड़े होकर सिर्फ इल्जाम तराशी करते हैं। इन्होंने और अपने हर हद तक के, अपने हर बहतान, अपने हर तज़हीक और इल्जाम के किसी भी केस में आज तक अदालत में पेश नहीं होते। शहबाज शरीफ साहब, यहाँ दफ्तर इस्तेमाल किया गया इमरान खान की तरफ से और यहाँ बिठाया गया वो टाउट, वो फ्रंट मैन जिसका नाम शहजाद अकबर था, जो यूं कागज लहरा कर हद तक करता था, तज़हीक करता था, बहतान लगाता था, इल्जाम लगाता था। आज गायब है, आज शक्ल दिखाने को के काबिल नहीं है पाकिस्तान की आवाम को। और उसके जरिए एनसीए को पूरा का पूरा पलंदा दिया। यहाँ से डेविड रोज के ऊपर बहतान लगा के शहबाज शरीफ के ऊपर स्टोरी प्लांट कराई। उसके बाद एनसीए को कहते हो कि इनकी मिडिल ईस्ट के अंदर करप्शन के पैसे हैं, वहाँ एनसीए ने इन्वेस्टिगेशन की। और फिर कल ये भी पता चला कि स्विस बैंक्स में ये खतूत लिखे गए कि शहबाज शरीफ के और शरीफ फैमिली के वहाँ अकाउंट्स को चेक किया जाए। उधर इन्वेस्टिगेशन हुई, मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, लंदन में इन्वेस्टिगेशन हुई, पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन हुई, नैब के जरिए हुई, एफआईए के जरिए हुई, और एक धेले की करप्शन नहीं मिली। तुम कहते हो बहतान, हद तक और तज़हीक। इस काले कानून को पार्लियामान के अंदर भी चैलेंज करेंगे और इस काले कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज करने का फैसला किया। दूसरी बात, अभी मैं सुन रही थी किराए के तर्जुमान एक और बात कर रहे थे कि पैसे ऑफर किए हैं ऑपोजिशन ने हमारे मेंबरान को, जो अपनी जमात के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता पकड़ा जाए, जो पार्टी की पूरी बुनियाद ही फॉरेन फंडिंग के ऊपर जिसकी बुनियाद रखी गई हो, जिसका आज तक जवाब नहीं दिया गया, जिसकी फंडिंग के 26 अकाउंटों और 4 डिक्लेयर किए गए हों, जो अपनी पार्टी इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो बलूचिस्तान में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, जो खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इलेक्शन में पैसे इस्तेमाल करता हो, वो कहता है हमें ऑफर किया गया है पैसे। अपने गरेबान में झांकें, अपनी नालायकी, नाअहली और लूटमार को देखें। आपकी टिकट के ऊपर कोई इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। पैसे ऑफर करना तो दूर की बात, आपकी टिकट और जो आपके इत्तेहादी हैं और जो आपके अपने मेंबरान आपके साथ बैठे हैं, वो आज अपने हलकों में आपकी नालायकी, आपकी नाअहली और आपकी चोर बाजारी की वजह से आज अपने हलकों में नहीं जा सकते। उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं। आपने जो उनका हाल किया है कि आज वो सियासत नहीं कर सकते आपके नाम के ऊपर अपने हलकों के अंदर, उनको पैसे ऑफर करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं ना किराए के तर्जुमान, मैं मीडिया से भी गुजारिश करती हूँ कि तहरीके अदम एतमाद आने के बाद इनके बयानात देखिएगा और आज के जो बयानात हैं उनको भी आर्काइव कर लीजिएगा, क्योंकि जिस वक्त इक़्तिदार की कुर्सी हटती है इमरान साहब, तो उस वक्त ये जो किराए के लोग होते हैं और मांगे तांगे का मैंडेट होता है ना, ये किसी काम नहीं आता। और आखिर में, इससे पहले कि आप कोई सवाल करें मेरे से, ये बात मैं कहना चाहती हूँ कि किराए के तर्जुमानों को भी चाहिए, इमरान साहब को चाहिए जो 2, 4, 5, 10 दिन रह गए हैं, 15 दिन, 20 दिन इक़्तिदार के, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। ये कुरानी आयतों का सहारा लेना, इस गुनाह में ना पड़े। अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए रियासत मदीना की जो मिसाल है, पाक मिसाल, उससे बाज आएँ और इन काले कवानीन को डालने से पहले, इनको बनाने से पहले और इनको बनाने के लिए कुरानी आयात का सहारा लेना बंद करें। और इस तरह की हरकतें जो हैं उसकी ना दुनिया में माफ़ी है
اور نہ آخرت میں معافی ہے. اچھا میڈم یہ تین روز سے ملاقاتیں چل رہی ہیں آصف علی زرداری کی 3 دن سے، لیکن اس کا اعلامیہ وغیرہ جاری ہو رہا ہے، میڈیا کے ساتھ بات نہیں کی جاتی، کبھی پچھلے دروازوں سے نکل جایا جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ میڈیا کا سامنا کیوں نہیں اپوزیشن کر رہی ہے؟ میڈیا کے سامنے کیوں نہیں آگے کھڑے ہوتے؟ سامنے آئیں گے، ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اپوزیشن جماعتیں کیا لے کے آئیں گی آگے؟ اور کوئی سوال؟ دو تو ہو گئے، میں دے رہی ہوں جواب. اچھا میں پہلے جواب دے دوں. جی بہت ہی، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ہی اہم بیٹھک ہے اندر، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جس قسم کی اس وقت عوام کی حالت ہے، اس کو عمران خان صاحب کو آئینی طریقے سے، سیاسی طریقے سے، پارلیمانی طریقے سے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے. اور جو آپ نے بات کی پچھلے دروازوں سے، بالکل سامنے کے دروازوں سے اپوزیشن باہر نکلتی ہے، میڈیا کے سامنے آتی ہے اور میڈیا کے سامنے سے جاتی ہے. لیکن کچھ ایسے سیاسی فیصلے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے پریس ٹاک کرنی ہے، اور یہ ہمارا حق ہے. اور آج بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے جو اندر ڈیسیجنز ہوئے ہیں، جو اندر مشاورت ہوئی ہے، اس کا ایک مشترکہ اعلانیہ دیں گے تاکہ عوام کو یہ یقین رہتا رہے کہ انشاءاللہ اس سلیکٹڈ مسلط ٹولے کا وقت قریب ہے. میڈم یہ بتائیں، ایک ایک کر میں ادھر ہی ہوں سر. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا آپ لوگوں نے اتفاق پہ طے پا گیا ہے کہ وفاق میں پہلے لانی ہے یا پنجاب میں، اور اگر لا رہے ہیں تو کب لا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے عمر. بات یہ ہے کہ جو پہلی بلاول صاحب اور شہباز صاحب نے 96H میں ہی جو میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب کی نالائکی، نااہلی اور چوری اور کرپشن کی اب یہ عوام متحمل نہیں ہو سکتی، تو یہ بڑا واضح ہے کہ تحریک اعتماد کس کے خلاف آ رہی ہے. اور باقی یہ ہے کہ وقت کا تعین اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا جو ڈیسائیڈ کرے گی اکٹھی مشاورت کے ساتھ، اسی وقت کے اوپر مشترکہ عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی. نمبر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت تحریک عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک عدم اعتماد جب بھی آئی ماضی کے اندر بھی، جب کسی بھی ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے جو یہاں ہوتا ہے، ہونے جا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے، رکاوٹ کہاں پہ ہے؟ چودھری برادران ہے، ترین گروپ ہے، یا آصف علی زرداری ہے، پیپلز پارٹی ہے، جو مسلم نواز ہے؟ پاور شیئرنگ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاور ہے، جو حقوق جس کی بات کی جا رہی ہے، وہ صرف عوام کی ہے، کہیں رکاوٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، بالکل کہیں رکاوٹ نہیں ہے. صرف ایک بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہے اپوزیشن، اور یہ مشاورت کا جو سلسلہ ہے یہ آپ نے دیکھا ہے تیزی پکڑ رہا ہے کیونکہ وقت قریب آ رہا ہے. اور انشاءاللہ جس طرح آپ تیزی سے چیخیں سنیں گے کرائے کے ترجمانوں کی اور عمران خان صاحب کی، آپ کو اس تیزی کا اور کس وقت پیش ہونی ہے نمبر گیم کہاں تک پہنچی ہے. اور جہانگیر ترین جو ہیں وہ اس وقت حکومت کے ساتھ میں ہیں، آپ کے ساتھ میں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید نون لیگ بھی جو ہے وہ جوائن کر لیں. دیکھیے نمبر گیم تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور جو ہمارے مقاصد ہیں، کیونکہ مقصد نیک ہے، مقصد پاکستان کی عوام کو اس مزری سے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، اور جو 3.5 سال جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے اس سے نکالنا ہے. تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی، اور ظاہر نمبر گیم پوری، نمبر کی گیم ہے، نمبر گیم پوری ہوگی تو پاکستان کی عوام کو جو مشترکہ اپوزیشن وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے شیروانی حمزہ شہباز سلوالے یا چودھری پرویز؟ لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ مشترکہ ہوگا. اچھا یہ بتائیں، اتنی عام ترین بیٹھک ہو رہی ہے، رات کو بھی ہوئی، آج بھی، اور اپوزیشن اہم ترین ڈیسیژن لینے جا رہی ہے. مریم نواز شریف صاحب سارے منظر نامے سے غائب ہے، کیوں؟ وہ تھوڑا سا ان کا سخت ہارڈ موقف ہے اس لیے، یا کوئی اور وجہ؟ نہیں بالکل، آپ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس دن جو پہلی میٹنگ تھی، جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو پی ڈی ایم کے بعد کی پہلی میٹنگ تھی، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ موجود تھیں، اور نواز شریف صاحب، مریم نواز شریف صاحبہ اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بالکل ایک اس پورے جو عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کی تحریک ہے، اس میں ان کے مشورے کے بغیر، نواز شریف کے مشورے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں 2023 میں.
इंशाल्लाह आपको पूरी मुशावरत जारी है, दूसरी तरफ एतजाज हसन के जो बयानात आ रहे हैं, एतजाज हसन साहब जी वो उनकी पार्टी अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में उनको बयानात देने से बेहतर है कि अपनी पार्टी से मुशवरत करें। ये बताएं कि फारूकी साहब भी पहले फारूकी साहब थोड़ा सा टिल्ट इधर भी करें ना। जी 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 मैं तो खड़ी हूँ, आप बताएं। ये बताएं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि आप तहरीक अदम एतमाद के बाद हुकूमत की मुद्दत और कौन बनेगा वज़ीर आज़म, इन दो इश्यूज पर मुत्तफिक हैं? कोई देखिए ये जो बैठक होती है ना, ये जो अंदर इम्पोर्टेंट लोग बैठे हैं, ये तमाम उन चीज़ों के ऊपर मुशावरत कर रही होती है और अब ये फैसला जो है वो तमाम जमातों का मुश्तरका होगा और वो इंशाल्लाह कोई छुप के नहीं होगा, पाकिस्तान की आवाम के सामने होगा, मीडिया के सामने होगा, आप सबके सामने ये ऐलान किया जाएगा। आज किस बात पे इत्तेफाक हो गया आपका? जी बिल्कुल, अभी मीटिंग जारी है और क्योंकि नहीं जी आज अंदर जारी है मीटिंग और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द मीटिंग के अख्ताम पर एक मुश्तरका एलानिया देंगे। 2023 से पहले नंबर गेम पूरी हो जाएगी। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।